یہ آج جو میں بات دینے والا ہوں $1 بلین کا ایڈوائس ہے کہ جو آپ کا لائن آف آپریشن ہے, جو لائن آف ایکشن ہے, جو آپ کی فیلڈ ہے, خواہ وہ کمپیوٹر سائنسز ہے, میڈیکل سائنسز ہے, خواہ آپ بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں, خواہ آپ ٹیکنوکریٹ یا پھر ایمبیسڈر بننا چاہتے ہیں, جج بننا چاہتے ہیں, یا پھر آپ مطلب ہے کہ جو بھی بننا چاہتے ہیں, وہ جو تمہارا لائن آف ایکشن ہے نا, اس کی زبان سیکھ لو. وہ ہم گھر میں پشتو بولتے ہیں, وہ ادھر آ کر اسکول میں اردو سیکھ لیتے ہیں, سسٹم ہو جاتے ہیں انگریزی میں. اب انگریزی آتی سمجھ میں نہیں, نقل اور رٹا لازمی ہونا پڑتا ہے. کالج کے بعد ٹیوشن لازمی کرنا پڑتا ہے. نہ ہمیں کھیلنے کو وقت ملتا ہے, نہ ہمیں ہنسنے کا وقت ملتا ہے, نہ ہمیں جینے کا وقت ملتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ منگ پوز اگر ٹو ورک بیلو. So this is what I am saying کہ whatever is your field, کوشش کرو کہ اس فیلڈ کی زبان سیکھ لو, کہیں سے بھی سیکھ لو. That's not a rocket science. زبان ہی واحد وہ چیز ہے جو مفت میں سیکھی جا سکتی ہے. That is which needs no instructor. You simply go and take a help from somebody and you can improve your English. Second, جو تمہارا فیلڈ ہے, بچوں یاد رکھو, آج جو بات اس کے بعد کرنے والا ہوں تمہاری لائف چینج کرنے والی. میرے اس پہ پیسے نہیں جائیں گے, میری زندگی کے 16 سال لگے اس پہ, صرف یہ ایک بات نکالنے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارا فیلڈ ہے نا, عشق کرو اس کے ساتھ, اس میں ایسا ڈوب جاؤ کہ وہ کرتے ہوئے آپ کو مزہ آئے اور وہ تمہیں تھکاوٹ فیل نہ کرے. اب یہ ایسا نہ کہو کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ٹیوشن بھی نہ کرو اور یہ بھی نہ پڑھو اور یہ بھی نہ کرو. عشق فیلڈ سے کرنا الگ چیز ہے, اور ویسے سمندر میں چھلانگ لگا کر بغیر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی, چھلانگ لگانا الگ. خودکشی something else, and when you try something that is something else. فیلڈ میں ایسا غوطہ زن ہو جاؤ کہ فیلڈ تمہیں انٹرٹین کرے. آپ کی کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہے, کرتے کرتے گھنٹوں گزر جائے, تمہیں پتہ ہی نہ چلے کتنا ٹائم گزر گیا. آپ کی میڈیکل سائنسز کی فیلڈ ہے, تمہارا دل کرے کتاب میں پڑھو, تمہارے لیے باؤنڈریز انلیمیٹڈ ہو, آپ جب چاہو دنیا جہان کی میڈیکل ریسرچز تک ایکسس کر سکو. آپ کی انگریزی اتنی سٹرونگ ہو کہ دنیا جہان کا علم ایک کلک کی دوری پر ہو آپ سے, آپ کسی ٹیچر کے محتاج نہ ہو, آپ کی کمیونیکیشن سکل بھی سٹرونگ ہو انگریزی کی. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے بارے میں جاننے کے لیے 1000 ایونیوز کھلی ہوئی ہو. خود کو کلاس روم میں محدود نہ کرو, علم بکھرا پڑا ہوا ہے, اور یہ راستہ اپنے لیے آسان بناؤ. اور یہ آسان تب بنے گا جب کمیونیکیشن آپ کی بنے گی, اور یہ آسان تب بنے گا جب آپ کا فیلڈ تمہیں انٹرٹین کرے گا, اور آپ کا فیلڈ تمہیں انٹرٹین تب کرے گا جب تم اپنی فیلڈ کے بارے میں پڑھو گے. فار ایگزامپل, اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو دنیا کے عظیم ڈاکٹرز کی لائف کو لازمی اسٹڈی کرو. آپ بیالوجی بھی پڑھو, آپ کلاس روم میں میتھمیٹکس بھی پڑھو, میڈیکل میں تو ہوتا نہیں, آپ کلاس روم میں اسلامیات بھی پڑھو, پاکستان اسٹڈی بھی پڑھو, لیکن ساتھ ساتھ ایک کتاب دنیا کے عظیم ڈاکٹر کی آپ کے ہاتھ میں لازمی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے لیے کاؤنسلنگ لازمی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کے لیے اور اپنی ویکنسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تھوڑا سا انالیٹیکل ہونا لازمی ہونا چاہیے. جب یہ ہوگی تو ہوگا یہ کہ آپ اپنے فیلڈ کے اندر ایک ایسے لیول پر چلے جاؤ گے جہاں پر علم پیدا کرنے کا سیشن شروع ہو جائے گا. ایک علم حاصل کرنا ہے کہ جب آپ ادھر آتے ہیں, آپ استاد کا لیکچر لیتے ہیں, ایک علم پیدا کرنا ہے. حاصل کرنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا علم پیدا کرنے میں ہے. وہ فی البدی بن جاتا ہے وہ علم, اس پر آپ کبھی بھی بول سکتے ہیں, اس پر آپ کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہیں, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو دوبارہ ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو رجسٹر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ کی خود کی علم ہوتی ہے. وہ حاصل پیدا تب ہوتی ہے جب آپ فیلڈ میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں. مطلب آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو دنیا کے ٹاپ انجینئرز کو سٹڈی کرو, دنیا کے ٹاپ انجینئرنگ ریسرچ سٹڈی کرو, دنیا کے ٹاپ انجینئرنگ ماڈل سٹڈی کرو, دنیا کی ٹاپ انجینئرنگ ریسرچ یونٹس کے اندر پہنچنے کی کوشش کرو. اس کے لیے اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرو, طاقت کو ڈیولپ کرو, انگریزی امپروو کرو, ساتھ کمپیوٹر سائنسز کی سکل ڈیولپ کرو, اور خود کو ایک گلوبل سٹیزن کے طور پر لے آؤ, اور پھر خود کو چیلنج کرو. اور چیلنج جب تم خود کو کرو گے تو وہ آپ اپنے کلاس روم میں نہیں کر سکتے. اپنی دوڑ, اپنی طاقت, اپنی انٹلیکٹ کا اندازہ واشنگٹن ڈی سی میں کسی کالج میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے ساتھ کرو, پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہاری ویکنسز کیا ہے. ادھر تو ہم کبھی بھی کسی سے بھی دوڑ میں آگے چلے جاتے ہیں, پتہ تب لگے گا جو پوری دنیا میں آپ خود کو آزماؤ گی, جب پوری دنیا کی ریسرچ سینٹر میں آپ جاؤ گی, جب پوری دنیا کو اپنے دماغ سے ہلاؤ گی. عارفہ کریم ایک بچی تھی,
पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बिल गेट्स को उसने बताया कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप है इसमें ये इस तरह भी हो सकता है। उसने कहा ये दिमाग कहाँ पर है। उसने वाशिंगटन डीसी अपने मुल्क बुलाया और फिर सदर पाकिस्तान ने उसको रिसीव किया। आज पूरी दुनिया जो है उसको सल्यूट करती है। ये हमाद साफ़ी बहुत छोटे थे, हमाद रहमान साफ़ी आप जानते होंगे, छोटा बच्चा हमारा शागिर्द है। वो एक दफ़ा मेरे साथ कहते सर ये लड़की कौन है। मैंने कहा बच्चे शी इज़ एन इंस्पिरेशन। कहते इसने किया क्या है। मैंने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेट हासिल की और जाके वो उधर बिल गेट्स ने उसको अप्रिशिएट किया और सदर आज़म ने जो है उसको रिसीव किया और उसके बाद पूरी पाकिस्तान के अंदर आईटी की एक ट्रंक चल पड़ी। ये कमाल इसने किया, लिहाजा ये किरदार है, ये क्या है, एक इंस्पिरेशन है। तो इस किस्म की इंस्पिरेशन बनने के लिए भी इल्म के समंदर में गोता जन हो जाओ। ऐसा न करो कि आप रट्टी रटाई चीज़ें, सुबह आ गई यहाँ से चली गई, सुबह आ गई यहाँ से चली गई, फर्स्ट ईयर कर लिया, एक दूना दूना दो दूनी चार वाला वो पुराना रट्टी रटाई सिस्टम से आगे पास हो गए, इससे डिग्री मिल भी गई तो ज़िंदगी में नाकामी है, स्ट्रेस है, परेशानी है, बर्डन है। इम्तिहान का डेट शीट बला सी लगेगी, झंझट होगी, असेंबल नहीं होंगे आप, डिस्ट्रक्ट होंगे, प्रोक्रेस्टिनेट होंगे, हर चीज आपकी गड़बड़ होगी, इम्तिहान में मजा नहीं आएगा, उलझन के शिकार होंगे और इसके असर बरारास्त आपके सेहत पर होगी। तो अपनी सलाहियतों को जानो, उसके अंदर वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो और उन स्ट्रेंथ को यूज करो, खुद को एक ग्लोबल स्टूडेंट के तौर पे पेश करो, ताकि आने वाले दौर में अल्लाह ताला आपके वजूद से, आपके हाथों से इस पाकिस्तान में खैर के ऐसे चश्मे बहा दे कि जो आने वाले नस्लों की आबियारी करे।